چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين حضور تیرے حسن کے صدقے حضور تیرے حسن کے صدقے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا حضور تیرے حسن کے صدقے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا حضور تیرے حسن کے صدقے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ ہو سکا ہے نہ ہو سکے گی مثال تیری جواب تیرا نہ ہو سکی ہے مل کے پڑھ لو نہ ہو سکی ہے نہ ہو سکے گی مثال تیری جواب تیرا حضور تیرے حسن
حسن کے صدقے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ واجب القدر محتشم معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری زوار حسین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری فدا حسین صاحب اور جامع مسجد اویسیہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عامر شہزاد دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر برادران اسلام، میرے تو پہلے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہے، تسی سنے ہیں، محظوظ ہوئے ہو۔ اللہ رب العالمین انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بڑا خوبصورت پروگرام منعقد کیتا ہے ساڈے دوستاں نے، قاری صاحب دی کوشش اور میرے محترم دوست ملک لیاقت صاحب اور حاجی احسان الحق صاحب، حافظ محمد رمضان صاحب، انہاں ساریاں دی کوشش نال ایک خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ قرآن کریم دے جڑے الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے انہاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا، مبشرن خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجیا، نذیرا اور ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اس کی علت بیان کی، وجہ بیان کی کہ محبوب علیہ السلام کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو لام تعلیل کا لگا کر، لام علت کا لگا کر، وجہ کا لگا کر اللہ پاک نے اس وجہ کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور آگے پھر سرکار کا ذکر ہے وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ محترم حضرات، بڑی مہربانی توجہ آپ رکھیں گے، اللہ آپ کو جزا دے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دو آیتاں دے اندر، جڑی پہلی آیت اس دے اندر کملی والے دی آمد دی جڑی شان ہے اس نو بیان فرمایا ہے کہ جڑا میرا محبوب میں تانوں عطا کیتا ہے، تہاڈی طرف بھیجے ہے، اینو شانہ عطا فرما کے بھیجے ہے، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے ہے، بڑے اہتمام دے نال بھیجے ہے، بڑی عزت تے احترام دے نال بھیجے ہے، بڑے مرتبے اور مقام اور پوسٹاں دے کے بھیجے ہے، اور پھر او دی وجہ اے وے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ۔ ہن غور کرو، پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہو، جٹکے بندے بھی بیٹھے ہو، گویڑ کرو، اگر میں قبلہ قاری زوار صاحب نو کسے جگہ تے میں انہاں نو بھیجنا چاہواں اور میری یہ کوشش ہوئے کہ انہاں دی تقرری اس جگہ تے ہو جاوے، لوگ انہاں دے قائل ہو جان، لوگ انہاں نو تسلیم کرن، انہاں دے علم دے، تقوی دے، انہاں دی فضیلت دے قائل ہون، تے میں انہاں دی اوصاف بیان کرانگا، ایویں نا جی، انہاں دے اوصاف بیان کرانگا انہاں دے سامنے کہ جناب حضرت دے اندر اے بھی فضیلت ہے، اے بھی کوالٹی ہے، حضرت دے اندر اے بھی کوالٹی ہے، اے بھی کوالٹی ہے، تے پھر جدوں میں انہاں دی کوالٹیز، انہاں دی صفات بیان کر لیساں، پھر انہاں نو آکھساں کہ ہن ایہو جہا بندہ تانوں مل رہا ہے، لہذا تہاڈا حق ہے کہ تسی اس بندے نو موقع دیو، انہاں دی عزت کرو، انہاں دا احترام کرو، انہاں نو من کے اور انہاں دی تقرری جڑی ہے اس نو قبول کرو۔ یہ قاعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اصول ہے نا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں اپنے محبوب نو حاضر ناظر بنا کے بھیجے ہے، مبشرہ
میں اپنے محبوب نو خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجے ہے، ونذیرا، اور اپنے محبوب نو نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ ہن جدو اللہ پاک نے کملی والے دیاں تین صفتاں بیان کیتیاں تے پھر اصول کے مطابق یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ فرماتا محبوب نو اے میں شانہ اس واسطے دیتی ہیں کہ تاکہ تسی میرے رسول تے ایمان لے آؤ، تو انہوں پتہ چلے کہ عظمت والا ہے، اے شان والا ہے، اے مقام والا ہے، اور جس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں منوایا بھی اسی کو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر انداز چینج کر دیا، عظمت کملی والے کی بیان کی ہے، عزت کملی والے کی بیان کی ہے، اوصاف رسول اللہ کے بیان کیے ہیں، لیکن آگے اگلی آیت میں ابتدا میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب کو شاہد اس لیے بنایا، محبوب کو مبشر اس لیے بنایا، نذیر اس لیے بنایا، کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کہتا میں نے محبوب کو یہ عظمتیں دی ہیں اس لیے کہ تم میرے محبوب کو مانو، میرے محبوب پہ ایمان لے آؤ، لیکن پہلے اللہ نے ایک گل نہیں کی تھی کہ میرے یار نو منو کیوں کہ میں اپنے محبوب نو عظمتاں دیتی ہیں، نہیں، فرمایا لوگو میں اپنے محبوب نو شاہد بنائے، میں اپنے محبوب نو مبشر بنائے، نذیر بنائے، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تسی اللہ نہ منو۔ کہو نا سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تمہیں اپنا ہی منوانا تھا تو اپنے اوصاف بیان کرتا، یہ کہتا کہ میں خالق ہوں، میں باری ہوں، میں مصور ہوں، میں اپنی مومن ہوں، میں مہیمن ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، اس لیے مجھے مانو۔ تو اوصاف نبی کے بیان کیے، منوانا اپنا آپ چاہتا ہے، فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے مانے میرے یار کے واسطے سے مانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے مانے میرے محبوب کے واسطے سے مانے، میرے کملی والے دے وسیلے نال منے، ایویں نہ پوتھا چاہ کے میرے وال بجدا آوے۔ میں تو تواڈے نال کدے گل ہی نہیں کیتی، تسی تے اس قابل ہی نہیں کہ میں ڈائریکٹ تواڈے نال گل کراں، میں تے گل کراں تے یار دے واسطے نال کرنا وا، محبوب کے واسطے کے بغیر تو میں کلام ہی نہیں کرتا تم سے۔ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وسیلے کے بغیر ہم خدا تک پہنچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہی ایک وسیلہ ہے میری بارگاہ میں پہنچنے کا، آؤ اگر مجھے ماننا ہے تو در رسول پہ آ جاؤ، میرے رسول کے قدمین میں پہنچ جاؤ۔ جب کملی والے کو مان لو گے اور حضور کی عزت عظمت کے قائل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا مجھے ماننا بھی میری بارگاہ میں معتبر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک دیاں صفتاں بیان کیتیاں تے منوایا اپنے آپ نو۔ کہو سبحان اللہ۔ بھائی ویکھو نا، ایک قانون بھی ہے، ایک قاعدہ بھی ہے کہ ہمیشہ مسنود تو سانے دی پہچان ہوندی ہے، سمجھ آئیے نا؟ شاگرد تو استاد دی پہچان ہوندی ہے، مرید تو پیر پہچانیا جاندا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اولاد تو ماں باپ پہچانے جاندے نے، تے اللہ نے بھی ایتھے یہی آکھیا ہے یار نو پہچان کے، یار نو من کے تے پھر میرے تے ایمان لے آؤ۔ کیوں کہ اگر میری معرفت دی کوئی دلیل ہے تو میرا کملی والا ہے، میرا محبوب میری معرفت دی دلیل ہے۔ آہا، ایسے واسطے میرے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں، آپ فرمانن فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ یہ سارا فیض تو کملی والے کا ہے نا۔ کہو سبحان اللہ۔ محترم حضرات، عالم ارواح دے وچ جڑے اللہ نے دو جلسے منعقد کیتے ہیں نا، پہلا جلسہ توحید دا تے دوجا رسالت دا، او قرآن وچ دونوں جلسے موجود نے۔
جڑا توحید دا جلسہ ہے او دے وچ ایک سوال تے ایک جواب ہے، صرف اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں۔ اللہ پاک نے پوری کائنات دیاں روحاں نو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے نبیوں نے، ساری کائنات کی روحوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جیسے محدث وہ بھی لکھ گئے ہیں، تفسیریں اٹھائیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پوری کائنات کی روحیں تھیں، نہ کسی پیغمبر کی روح بولی، نہ کسی صحابی کی روح بولی، نہ کسی امام کی روح بولی، اللہ کی ربوبیت کا عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے جس نے اقرار کیا وہ میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تھی۔ سرکار نے کہا مولا میں کہتا ہوں کہ تو ہمارا رب ہے، کون سبحان اللہ۔ اب سرکار بولے تو نبی بھی بول پڑے، حضرت آدم بھی بول پڑے، حضرت عیسیٰ بھی بولے، حضرت ابراہیم بھی، سارے بولے جدوں سرکار بولے۔ معلوم ہویا عالم ارواح وچ بھی لیڈرشپ کملی والے دیے، عالم ارواح دے اندر بھی لیڈرشپ مصطفیٰ دیے۔ سرکار اللہ دی معرفت دی چکے دلیل نے، نبی سارے اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں، لیکن وہ بھی بولے تب ہیں خدا کے ہونے پر جب کملی والا بولا ہے، جدوں کملی والا۔ اور میرے حضور غزالی زمان راضی دوراں حضرت قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن کہ اللہ دی معرفت دیاں بڑیاں دلیلاں نے اس زمانے وچ، اس کائنات وچ۔ پہاڑ بھی اللہ دی معرفت دی دلیل نے، شجر حجر بھی اللہ دی معرفت دی دلیل نے، چاند تارے سورج یہ بھی اللہ دی معرفت دی دلیل نے، آسمان تے زمین بھی اللہ دی معرفت دی دلیل نے۔ فرماندے ہوندے سن لیکن ایک خاموش دلیلاں نے، ناطق دلیل کملی والا ہے، ناطق دلیل اللہ دی معرفت دی کملی والا ہے۔ فرمایا ویکھو پہاڑ اللہ دی معرفت دی دلیل نے، لیکن لوگاں پہاڑاں دے بت بنا کے پوجا، اے بولے بولو جیڑے رب دی معرفت دی دلیل سن لوگاں انہاں نو خدا منیا، وہ نہیں بولے، بولے نہیں بولے۔ درخت اللہ دی معرفت دی دلیل ہیں لیکن لوگاں انہاں نو خدا منیا، درختاں بول کے نہیں آکھیا ہوئے اساں تاں بنے ہوئے ہاں، اسی تے او دی معرفت دی دلیل ہاں، نہیں، درخت بھی نہیں بولے۔ چند اللہ دی معرفت دی دلیل ہے لیکن کئیاں قوماں نے چند نو خدا منیا، چند نے بھی کدے نہیں آکھیا میں تے خود دلیل ہاں، تسی مینوں خدا من بیٹھے ہو۔ اے ساری کائنات اللہ دی معرفت دی دلیل ہے لیکن خاموش دلیل ہے، ناطق دلیل کملی والا ہے۔ ایسے واسطے جدو ابو جال مٹھی دے اندر کنکریاں پا کے کملی والے دے کول آیا نا تے آ کے کہن لگا یا محمد اج میں گل مکان واسطے آیا، جے تسی دس دیو میری مٹھی وچ کی ہے تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا۔ میری سرکار فرمایا تو پڑھنا تو کوئی نہیں پر تیری اج ان خالی تے نہ جائے، شرط منظور ہے۔ کہنے لگا دسو کی یہ میری مٹھی وچ؟ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل سن ابو جال، تو تے کہنے میں دساں مٹھی وچ کی ہے، اگر تو چاہے تے تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں کون ہاں، میں کون؟ خدا دی قسم ہے انہیں آکھیا جے این ہو جاوے اے تے بڑی اعلی بات ہے۔ میرے آقا دی نگاہ کرم اٹھی ہے، سرکار توجہ فرمائی ہے، ابو جال دی مٹھی وچ کنکریاں بول پیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑھا۔ میں سفر کر کے آیا اسلام آبادوں، سمجھ آئیے نا، تے اتنا لمبا سفر ہے تے بندہ تھک جاندا ہے، تے تسی ماشاءاللہ ایتھوں دکاناں تو ہی اٹھی کے آئے بیٹھے ہو، یا تھوڑا تھوڑا چل کے آئے ہو تے تھکے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کرو نا سرکار دے نعت خواں بنو، مینوں پتہ چلے سارے عاشق بیٹھے نے، کوئی بخیلی نہ کرے۔ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑھا، اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے ان بولیاں نو بلا جاندا اے ان بولیاں نو بلا،
اے سکیاں کھجور اگا جاندا اے، اے سکیاں کھجور اگا جاندا اے، اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان. تو ایک اللہ اے میرا کملی والا اللہ تعالی دی معرفت دی او ناطق دلیل ہے جی دی طرف اشارہ کرے اوہی بول پین. مسلمانوں کعبے وچ 360 بت پے ہوئے سن، 400 سالاں تو لوگ پوجدے سن. کدے بتائیں نہیں سی آکھیا کہ سانو نہ پوجو، اسی تے خود دے بنے ہوئے ہاں، اگر پتھر ہی نہ بناندا تسی سانو کیویں بناندے؟ کدے نہیں بولے. پر جدوں کملی والا آیا ہے، محبوب دی دنیا تے ولادت ہوئی ہے، عامر نام دا ایک بندہ بت پرست، بتاں دا پجاری، مکے شہر دے اندر اپنے بت دے اگے سجدہ پیا کردا ہے، متھا ٹیک کے یا سنم دے نعرے لا رہے. اتنے تک جناب جدوں کملی والے دا میلاد ہے، حضور جدوں پیدا ہوئے نے دنیا تے آئے نے، انہیں ویکھیا بت گر گئے، گرے، حیران ہویا ہے کیوں گرے؟ تے جدوں گرے تے دے وچوں آواز آئی اے مینوں نہ پوج، میں تے دا بنایا ہویا وا جڑا میرا خالق ہے اونوں من. میں آکھیا اج تائیں تو نہ بولیا، اج کیویں بول پے؟ او سکے اج بلاون والا آ گیا ہے، اج بلاون والا آ گیا ہے. او سکے او کس طرح؟ فرمایا ویکھیا نہیں پورا مکہ نور ہو گیا ہے، پورا مکہ نور و نلا نور. حضرت پیر عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہ بیان فرما رہے تھے کہ پورا مکہ روشن. اور حضور کی امی جان کہتی ہے فما شیء انظر الیہ من البیت الا نور، مجھے جب میرے لال کی ولادت ہوئی ہے مجھے نور کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، کچھ نظر آتا ہی نہیں سی، چار چفیرے نور ہی نور سی، ہر طرف نور ہی نور تھا. تو وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کون پیدا؟ اس نے کہا سید المرسلین پیدا ہو گئے ہیں، آخری نبی پیدا ہو گئے. وہ عامر کہندا میں اٹھ کے دوڑ نہیں پیا، رات دا ٹائم سی، سحری دا ویلا سی، میں آیا نا تے کعبے دے وچ تے کعبہ ہی نور نلا نور تے نبی دے دادا جان طواف کردے پے سن اس وقت کعبے دا، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. کہندا جدوں میں ویکھیا سرکار نو تے میں آ کے قدماں تے گر گیا. میں آکھیا مکے دے سردارا اج مکے وچ کوئی نواں واقعہ ہویا مینوں سمجھ نہیں آوندی پئی. اج تے میرے بت بھی بولن لگ گئے نے، پورا مکہ روشن ہو گئے، تو مکے دا سردار ہے، مینوں دس اج کی واقعہ رونما ہوئے. جناب عبد المطلب کہن لگے پترا اللہ نے میرے مرحوم بیٹے عبداللہ نو پتر دتا ہے جدا نام محمد رکھیا ہے، اے نور سارا او دی وجہ تو ہے، اے کائنات روشن ہوئی ہے تے او دی وجہ تو. عامر جڑا ہے حضرت عبد المطلب دے قدماں تے گر جاندا ہے، کہندا ہے آقا مینوں لے چلو اپنا پتر وکھاؤ تے صحیح. سرکار عبد المطلب نوں لے کے بی بی آمنہ دی حویلی تے آندے نے، سرکار نوں چک کے جدوں باہر آندے نے مسلمانوں اے پہلا بندہ کملی والے دی زیارت کر کے سرکار نوں ویکھ کے اکھاں چوں آنسواں دیاں نہراں جاری ہو جاندیاں. کہندا ہے آقا میری عمر زیادی گزر گئی ہے، میں بڈھا ہو گیا ہاں، ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، یا رسول اللہ میں اج ہی تہاڈا کلمہ پڑھ لے میں مسلمان ہو گیا. تے آقا میں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا جدوں قیامت دا دن ہوئے اپنے غلاماں نوں جتھے یاد رکھنا آقا مینوں بھی غلاماں دی لسٹ وچ شامل فرما لینا. کرو جدوں یاد آقا اپنے غلاماں نوں، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار. آقا
زندگی وفا کرے نہ کرے میں اج تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مسلمانوں اینی گل کر کے اے دی جناب روح پرواز ہو گئی اوتھے ہی فوت ہو گیا اے دی ایک بچی سی جڑی اے دے مکان دے تہ خانے دے اندر اللہ اکبر پئی ہوئی سی اور او دا معاملہ کی سی لولی بھی سی لنگڑی بھی سی نبینی بھی سی اونوں کچھ نظر بھی کوئی نہیں سی آندا اونوں جدوں پتہ چلیا اج پورا مکہ نور نلا نور ہو گیا تے میرا ابا مسلمان ہو گئے مسلمانوں اے بھی اپنے مکان وچ تہ خانے وچ پئی پئی اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے مالکا اج تیرا یار آ گیا کائنات وچ خزانے پیا تقسیم کر دے میں بھی تیری پیداوار ہاں بچیاں انج ہون تے ماں پیو نو تکلیف ہوندی ہے اس نور دا صدقہ میرے آزاد درست ہو جان اللہ فرمایا جبریل میرے یار دا صدقہ منگدی پئی ہے جا ہاتھ پھیر تے بچی نو بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد ہے حضور اللہ کی معرفت کی وہ دلیل ہے جس نے ہر ایک چیز کو نطق عطا فرمایا ہے ہر چیز کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نطق عطا فرمایا شیطان بھی کملی والے دے فیض تو محروم نہیں رہا اے ابلیس بھی میرے مصطفیٰ دے فیض تو محروم نہیں صحیح بات ہے اینو فرشتہ تھپڑ ماردا ہوندا سی صبح دے ٹائم ایک فرشتے دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہوئی سی جڑا اینو تھپڑ ماردا سی تے شام تک اے اس تھپڑ دی تکلیف محسوس کردا سی جدو سرکار پیدا ہوئے تے کہنے لگا مولا یار تیرا آیا ہے تے اج خزانے پہ ونڈنا ہے کائنات دے اندر تے میری بھی اس تھپڑ تو جان چھڑا دے اللہ فرمایا لینا جا قیامت تک ہون تینوں یہ تھپڑ نہیں لگے گا تو بھی میرے یار دا صدقہ ہی منگیا ہے آئے ہائے اور اے بدبخت سی چونکہ ازلی بدبخت سی کاش کے کدے اے کہہ دیندا میری غلطی معاف کر دے خدا دی قسم ہے اللہ نے وہی معاف کر دینی سی سرکار دا صدقہ اگر مانگ لیندا چونکہ ایسی بدبخت نصیب چی نہیں سی ہاں اور حضور دی آمد تے نامراد رویا بھی ہے 4 مقام تے رویا ہے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے دیگر محدثین نے علامہ سہیلی نے لکھا ہے 4 مقام تے رویا ہے شیطان 4 ویری رویا ہے تے بخاری دی حدیث وچ سرکار نے ایک اور جگہ بھی بیان کیتی ہے 5 ویری رویا ہے ایک باری اور بھی رویا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرنا کدوں کدوں رویا ہے پہلا تے ادوں رویا ہے جدو اللہ پاک نے انہوں جنت وچوں کٹ دیتا لین کر کے میں دفع ہو جا میری بارگاہ وچوں ہی نہ اوہ بیتا یہ ادوں رویا ہے دوسرا جدو اللہ نے انہوں لعنتی قرار دیتا نا ملعون ادوں بھی یہ رویا ہے تے تیسرا ادوں رویا ہے جدو کملی والا پیدا ہویا ہے ہی نہ ولد النبی صلی اللہ علیہ جدوں سرکار پیدا ہوئے ہیں ادوں بھی یہ رویا ہے تے پنجواں چوتھا جدوں سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے کیڑی سورت بولو اے جڑی سورت فاتحہ تسی پڑھ دیو نا نماز وچ تے نالے دعا کر دیو فاتحہ پڑھ کے مردے نوں او ادوں بھی شیطان رویا ہے سمجھ آندی پئی ہے نا جدوں لعنتی ہویا ہے ادوں تے انہیں رونا ہی سی یہ بھی سمجھ آندا ہے جدوں جنت وچوں نکلیا گیا ادوں انہیں رونا سی یہ بھی سمجھ آندا ہے کملی والے دی ولادت تے یہ کیوں رویا ہے ہاں اینو پتہ سی اج میری محنت ضائع ہو گئی صدیاں دی ہاں میری محنت ضائع ہو گئی پچھلے نبی 950 سال تبلیغ کرتے رہے تے میں 80 بندیاں تو زیادہ مسلمان نہ ہون دیتے تے اے وے اے دے تے غلاماں وچ غوث پاک دے او جے ہون گے نگاہ اٹھان گے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ جان گے سبحان اللہ اس واسطے سرکار دی ولادت تے رویا تے چوتھا سورت فاتحہ دی یاری رویا ہے کیوں اینو پتہ سی کملی والے دی امت گناہگار ہونی ہے گناہ کردے ہیں قبراں وچ جان گے تے پچھلے فاتحہ پڑھ کے بخشوان گے پچھلے پڑھن گے فاتحہ تے او اگلے بخشے جان گے او میری محنت کیڑے کھاتے گئی اس واسطے انہیں پتہ کی کیتا تے فاتحہ دا بھی منکر نہ پڑھن گے تے نہ بخشے جان گے لیکن سنیو ساڈے تے وار نہیں چلیا کیونکہ اسی کملی والے دے سچے غلام ہاں اسی میلاد بھی منانے ہاں تے فاتحہ بھی خوب کرنے ہاں ساڈے قریب ہی نہیں آ سکدا کیوں اساں حضرت عمر دے منن والے ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کملی والے آقا میرے نبی تے تواڈے لجپال نبی
جدوں ولادت ہوئی خدا دی قسم اما جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میرا لال جدوں پیدا ہوئے میں ویکھیا ایک تے سرکار نے آنیا سجدہ کیتا ہے تے دوجا میرے آقا نے مٹی دی مٹھ بھری ہے ایویں مٹی دی مٹھی مٹی لے کے مٹھی میں سرکار نے ایویں اتے چکی ہے میں حیران ہو گئی بچے تے کدے ایویں نہیں کردے اے پیدا ہونے والے نے مٹی کیوں چکی ہے ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی آمنہ اے مٹی اس واسطے میرے یار نے چکی ہے میں آج ہی ساری زمین تے محمد دا قبضہ کرا دیتا ہے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں پڑھ لو خدا فرمایا محبوبہ زمانے رے میں خدا فرمایا محبوبہ زمانے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے بی بی آمنہ کہنیاں نے جدوں مٹی دی مٹھی بری ہاتھے پہ گئے بھی تو آواز آئی نہیں آمنہ گھبرا نہیں میں زمین دیا کنیاں تیرے بچے دے ہاتھ وچ کر دیتیاں نے حضرت آمنہ کہنیاں نے چند لمحے گزرے اللہ اکبر میرا بیٹا میری اکھاں تو دور ہو گیا اکھاں تو دور ہو گئے مسلمانوں ماواں بچیاں نال کنا پیار کردیاں نے او بچے بھی محمد ورگے ہون میرے آقا دے والد گرامی دی پہلے ڈیتھ ہو گئی وصال ہو گیا حضرت آمنہ کہنیاں نے جدوں میرا لال میری اکھاں تو اوجھل ہویا میری چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کی تھی مولا پہلے سرتاج لے لئی ہن لال دے کے لے لئی ماں سا روون لگ گئیاں میں روندی پیاں ہاتھ پہ گئے تھی تو آواز آئی آمنہ رونا تیرا بچہ گم ہون واسطے نہیں آیا اے تے گمراہاں نوں راہ دکھان واسطے آیا اے گم ہون واسطے آیا ہی نہیں میں کہتے کدھر گئے نے فرمایا آمنہ میں فرشتیاں نوں آکھیا میرے یار نوں اپنی حکومت دا رونڈ لگوا دیو محبوب کو حکومت کا رونڈ لگوا دو یہ حکومت کا رونڈ لگا رہے ہیں جو آپ کی بادشاہت ہے یہ اس کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں حضرات میرے آقا دی ولادت باسعادت کنی پاکیزہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چاچا جان فرماندے نے میں مکے تو باہر گیا ہویا سا 12 نو کملی والے دی ولادت ہوئی میں 14 نو آیا ہاں جدوں 14 نو گھر وچ پہنچیا میرے گھر والیاں نے آکھیا عباس تینوں مبارک ہوئے اللہ نے عبداللہ نو بیٹا دتا ہے بڑا حسین و جمیل پتر دتا ہے کہندے نے بھتیجا پیدا ہویا مرحوم بھائی دا میرے دل وچ شوق آیا عباس پہلا کام اے کر جا کے پتر نو ویکھ کے کہندے نے میں رات دا ٹائم ہے 14ویں دا چن چمکدا پے کہندے نے میں آمنہ پاک دی حویلی وچ آیا سرکار نو حضرت عباس خود کہندے پے نے حوالے دا فقیر ذمہ دار ہے حدیث وچ بات موجود ہے حضرت عباس کہندے نے آقا تہاڈی عمر 2 دناں دی ہے میں پنگھوڑے دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا میں تانوں ویکھی جانا وا تے میں توجہ کرانا کوشش کرنا میرا بیٹا میرے ول توجہ کرے میرا لال میرے ول توجہ کرے میرا بھتیجا میرے ول توجہ کرے پر تواڈیاں انگلیاں نگاہاں اٹھیاں ہویاں نے انگلی شہادت والی ایویں دائرے دے اندر چکر کٹدی پئی ہے نگاہاں آسمان وال نے کہندا میں حیران ہو گیا میرا بچہ اوپر کیوں ویکھی جاندا ہے انگل کیوں ہلدی جاندی ہے میں کہ عباس ذرا تو بھی نگاہ اوپر اٹھا کہندا میں نگاہ اوپر اٹھائی یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا جدوں میری نگاہ اٹھی تواڈی انگلی جڑے پاسے جاندی سی آسماناں دا چن اسے پاسے ہی چلا جاندا سی
چن توڑے نالے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے جویں مرضی ہے سائیں دی اوویں کم کر چھوڑے کہہ لو سبحان اللہ چن توڑے نالے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے جویں مرضی ہے سائیں دی اوویں کم کر چھوڑے کدے پتھراں نو کلمہ پڑھا کے کدے پتھراں نو کلمہ پڑھا کے او رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے آج یہ ماشاءاللہ جدید دور ہے اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ پاکستان کا پانی نہیں پیتے، ہم فرانس سے پانی منگواتے ہیں وہ پیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں، یہ عام کھلونے نہیں ہوتے۔ اللہ فرمایا محبوبہ بڑے بڑے امیر کبیر آن گے تو وہ اپنے بچیاں نو ریموٹ کنٹرول کھلونے لے کے دین گے تو ریموٹ دے ذریعے چلن گے۔ کملی والیا میں تیریاں انگلیاں نو ریموٹ کنٹرول بنا دیتا ہے، اور ریموٹ کنٹرول ہی کی دے واسطے چن واسطے۔ بھائی دیکھو یہ ایک فلسفے کی بات کرتے ہیں، سائنس والے قدیم سائنس والے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی جب کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے نا تو اشارہ انگلی سے کیا جائے یا کسی بھی چیز سے کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اشارہ کرتے ہیں کسی بھی شے کی طرف تو اشارہ انگلی سے کیا تو آپ کی انگلی مشار الیہ تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا میں قاری زوار صاحب کی طرف اگر اشارہ کرتا ہوں تو یہ میری انگلی تو ان تک نہیں پہنچی۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ اس انگلی سے ایک خط نکلتا ہے جسے وہمی خط کہا جاتا ہے، خط مہوم، وہ میرا خط ان تک پہنچا مشار الیہ تک۔ مسلمانوں فلسفے کی زبان میں اگر لیا جائے تو آپ غور فرمائیں، کملی والے دی 2 دن دی عمر، ننیاں انگلیاں، میرے مصطفیٰ نے ایویں انگل چن ول کیتی، کملی والے دی انگل تے نہیں پہنچی، انگلی وچوں خط نکلے ہے جنوں مہوم خط آکھیا جاندا ہے، اس خط نے جا کے آسماناں دے چن نو رقص کرا دیتا ہے، اور جدی انگلی وچوں نکلن والے خط نو اللہ نے طاقت دتی ہے، اس محمد دے وجود دی طاقت دا کی مقام ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ آج تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، تشریع میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں میری گفتگو میں جو ٹائم دیا گیا ہے، تھکتے نہیں جے گئے؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اب سرکار کی انگلی سے نکلنے والا خط اگر چاند کو رقص کرا سکتا ہے تو ایمان نال دس اے جڑا جانور 8 سال تعلیم حاصل کرنے تو بعد ممبر تے بہ کے آدھا ہے نبی تے اساں اکو جائیں، کدے تو اس بدبخت دے منہ تے بھی کوئی تھپڑ مار، انہوں کہے ظالمہ اپنے وال بھی ویکھ تے کملی والے وال بھی ویکھ۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت کی بات میں یہ کروں گا، میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مکے کے مشرکوں نے بھی اور کافر قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو اپنے جیسا کہا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے یہ بھی نبیوں کو اپنے جیسا کہتے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں فرق ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، فرمایا ان میں اور ان کے کہنے میں فرق ہے، انہوں نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا نبی نہ مان کر، انہوں نے اپنے جیسا کہا نبی مان کر۔ یہ ان سے بھی برے ہیں کہ وہ نبی نہ مان کر اپنے جیسا کہتے تھے، اگر نبی مان لیتے تو وہ بھی یہ کہتے تواڈے جیسا تو کوئی آئے ہی نہیں، تواڈے جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں۔ حضرت مولا علی کو سوال ہویا، ترمذی شریف وچ حدیث ہے، حضرت علی کو کسے سوال کیتا، یا علی تساں کملی والے نو کیو جیا پایا؟ سرکار دے بارے بیان کرو، مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، علی والے بیٹھے ہو مل کے پڑھو، میں مرید ہاں علی دا میرا میرے پیر علی دا منگتا دنیا دا ہر ولی، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا، مولا امام المتقین خلیفہ چہارم علی ابن ابی طالب، ترمذی شریف وچ حدیث موجود ہے۔ سوال ہویا یا علی کملی والے کیوں جیسن سرکار نو کیوں جا پایا؟ علی دا جواب سنو، لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلا، فرمایا نہ تے کملی والے تو پہلے کوئی سرکار جیا ویکھے ہے
تے نہ قیامت تائیں بعد وچ کملی والے جہا کوئی ویکھنا ہے. کہو سبحان اللہ. اچھا اے ہن ذرا غور کرے جی. اے سوال جواب دے مطابق نہیں، اے جواب سوال دے مطابق نہیں. دیکھیں مینوں اگر کوئی آکھے کہ قاری زوار صاحب دے بارے وچ تسی کی جان دے ہو، ہاں تو جو وقت میرا ان کے ساتھ گزرا ہے میں اس وقت کے بارے میں بتاؤں گا. ایسے ہے نا، میری جان پہچان سے پہلے یہ کیا تھے مجھے نہیں پتا. ایسے ہی ہے نا. بعد میں کیا ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا. میں اس وقت کی بتاؤں گا جو میرے سامنے گزرا ہے، جو میرے تعلق میں میرے آنکھوں کے سامنے گزرا. ایسے ہی ہے نا. علی سے سوال ہوا یا علی کملی والے نو کی ہو جا پایا جی، تے علی دا جواب اے بندا سی کہ جس دور وچ میں ویکھیا ہے نا سرکار جہا ہو کوئی نہیں سی. ایو جواب بندا سی. لیکن علی نے اس دور دی گل ہی نہیں کیتی. اب حدیث دیکھیں، علی نے اس دور دی گل ہی نہیں کیتی. اپنے دور دی گل کر دے، اپنے دور دی گل ہی نہیں کیتی. فرمایا لم ارا قبلہ، نہ تا کملی والے تو پہلے میں کوئی ویکھیا سرکار جہا تے نہ بعد وچ ویکھنا ہے. میں آکھیا یا علی حال نو چھڈ کے ماضی تے مستقبل نو لے کے جواب دیتا جے. سوال حال دا سی، تہاڈا تے حق سی کہ تسی حال دا جواب دیندے. تسی حال نو چھڈ کے پہلے ماضی ذکر کیتا ہے، بعد وچ مستقبل ذکر کیتا ہے. فرمایا حال دے بارے تے بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کملی والا آیا ہوا ہے نا. ساری کائنات ویکھدی پئی ہے. میں تے اس واسطے ماضی دا تے مستقبل دا ذکر کیتا ہے. متا کوئی کملا اے آکھے ہو سکدا ہے پہلیاں وچ کوئی ہوے. فرمایا پہلیاں وچ بھی کملی والے جہا کوئی نہیں تے قیامت تک مصطفیٰ جیسا ہونا ہی کوئی نہیں. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ پہلے والےاں نوں بھی علی ویکھیا ہویا ہے تے بعد والےاں نوں بھی علی ویکھیا ہویا ہے. ساری امت نوں. اے تے میرے آقا دے غلام دا علم ہے، کملی والے دا اپنا کی علم ہوئے گا؟ یہ تو سرکار کے غلام کا علم ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، نعرہ حیدری. یا علی حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں او بولن دی، او ایتھے جا نہیں او بولن دی، ایتھے جا نہیں او. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر میں کیوں نہ کہاں. اللہ فرماندا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ماواں دے پیٹاں وچ تصویراں بناندا ہے جویں چاہندا ہے. اللہ بناتا ہے. پر نبی پاک کے غلام حضرت حسان بن ثابت کملی والے کی بارگاہ میں جب نعت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کانا کا قد خلقتا کما تشاؤ. آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. میرے کملی والے کا دو جہاں پہ سایہ ہے، میرے کملی والے کا دو جہاں پہ، میرے کملی والے کا دو جہاں پہ سایہ ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے. سرکار لوگ آگے بن نے کملی والے بن کے آئے نے، بن کے آئے نے. محبوب کی عزت عظمت بی بی حلیمہ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حلیمہ سعدیہ کہندی ہیں کہ ساڈے جدو سرکار نو لے کے آئیاں نا تے او بہناں دی عادت ہوندی ہے کہ عصر کے وقت نا اپنے بھائیوں کو لے کر بازار میں آ جانا. ہر بہن نے اپنا بھائی لے کر آنا اور ایک دوسرے کو کہنا دیکھ نہیں میرا بھرا کتنا سونا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں نا بچے، ایسا ہوتا ہے نا.
سیرت ابن ہشام والا لکھتا ہے کہ طیف دیاں بچیاں نے اپنے برا چک کے تے بازار وچ لے آنے تے انہاں ایک دوجے نو کہنا میرا ویر زیادہ سونا ہے، دوجے کہنا میرا ویر زیادہ سونا ہے، تے اینے تک حضرت حلیمہ دی بیٹی شیمہ نے کملی والے نو لے کے آ جائے تے جدو سرکار نو لے کے آ جانا نا تے شیمہ کہن واسطے لب کھولن لگنا تے انہاں بچیاں نے کہنا شیمہ تو کہہ ہی نا اسی خود کہنی ہے تیرے ویر ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال۔ آخری بات یہ میرا پیغام ہے مسلمانوں، اج فتنے دا دور ہے، اٹ پٹو تے تلو نواں مذہب نکلدا پیا ہے، ہر ملما ساز تصنع تے بناوٹ دے ذریعے امت مسلمہ دے اندر فرقے پیدا کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ امتیاں دا تعلق کملی والے دے نال جڑا ہے اس نو ختم کر دیتا جائے۔ گل سن لے، ہر نقصان برداشت کر جاویں، ہر نقصان برداشت کر جاویں، او دی تلافی ہے اللہ دے دیندا ہے، لیکن کملی والے دے دامن کملی والے دی ذات نال اپنا رشتہ کمزور نہ کریں۔ تیریاں لکھاں سالاں دیاں عبادتاں تیرے منہ تے مار دتیاں جان گیاں اگر تو ایک بار یہ کہہ دیتا کہ نبی تے میں اکو جایا۔ یہ بات ذہن میں رکھ، اگر تو نے اپنے چلوں کے زور پہ، اپنی نمازوں کے زور پہ، اپنے زیادہ قرآن پڑھنے پہ اتراتے ہوئے یہ کہہ دیا اور زیادہ انگلش بولتے ہوئے اور تورات اور انجیل کی عبارتیں رٹ کر لوگوں کو بے وقوف بنا کر اگر میڈیا پہ یہ کہہ دیا کہ یزید اور حسین کی جنگ سیاسی جنگ تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو بے دین ہو جائے گا، تیرا دین نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ دین اسے دے کولے جنہوں اللہ کملی والے دا۔ آج ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ انڈیا دا ایک ذاکر نائک ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں نلیک، وہ نائک نہیں، وہ نلیک ہے، وہ جاہل، اس کی شکل ہی بندوں والی نہیں ہے۔ کملی والے دے دین دے سکالر دا پتہ ہے وہ کی کہندا ہے؟ تم تو ہمارے سنی جو ہے نا، ان کا معاملہ یہی ہے جنہیں لایا گلی او دے نال ٹور چلی، یہ ہے ہمارا عالم، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بدبخت کہتا ہے حسین اور یزید کی جنگ کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ سیاسی جنگ ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی جنگ ہے؟ حسین سیاست کے لیے گئے تھے میدان کربلا میں، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ یہ باتیں سیڈیوں میں موجود ہیں، آن دی ریکارڈ انٹرنیٹ دیکھیں، اس کی گستاخیاں موجود ہیں، منظر عام پہ ہیں۔ اس لیے ہر انگلش بولنے والے پر فدا نہ ہو جایا کرو، تورات اور انجیل کی عبارتیں پڑھ کے اور قرآن کی آیتوں کے نمبر رکھ کے لوگوں کو بتا دینے کا علم نہیں۔ علم وہ ہے جو میرے غزالی زماں کے پاس تھا، علم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھا۔ قرآن کی ایک ایک آیت سے علم و عرفان کے لاکھوں موتی نبیوں کے نمبر رٹیں، انگلش کی عبارتیں رٹیں۔ آپ بھی یہ کر سکتے، جب آدمی کا محاورہ ہو جائے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن علم کسی اور شے کا نام ہے۔ میرے حضور سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی ہے، آپ فرمانے نے تسبیح پھری او تیرا دل نہ پھریا، تسبیح پھری او تیرا دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں پڑھ کے
نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو توڑے لال ہومن کڑ کڑ کے اللہ اکبر انہی معروضات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا دا واسطہ ہی رہ مرن تک سنی رہ مرن تک مڑ ویکھی قبر وچ تیری عزت کی ہے حشر وچ تیری عزت کی ہے. اور خدا دی قسم کملی والے دا فرمان میرے آقا فرماندے نے میرے امتیو ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخل امتی. فرمایا لوگو میری امت کے لوگو اللہ جنت حرام کر دیتی ہے نبیاں تے کدوں تک جدوں تک میں نہیں داخل ہونا. آئے ہائے ادو تک نبیاں تے جنت حرام ہے جدوں تک میں نہیں داخل ہونا تے ادو تک نبیاں دیاں قوماں تے جنت حرام ہے جدوں تک تسی نہیں داخل ہونا. آئے ہائے اے کدے صدقے اے کدے صدقے اے تیرے متھے تے محراب دا صدقہ ہے اے تیریاں تبلیغاں دا صدقہ ہے. چار چلے لا کے تو کہنا نبی تے میں اکو جایا یہ کچھ بھی نہیں یہ مصطفیٰ کے کرم کی بہاریں ہیں. اور ویکھو حدیث دے تیور ویکھو علماء بیٹھے سرکار یہ بھی کہہ سکتے سن کہ جدوں تک میں جنت وچ نہ گیا نبیاں نہیں جانا سب تو پہلے میں جاواں گا یہ بھی تو کہہ سکتے سن لیکن سرکار فرمایا جنت نبیاں تے حرام ہے جدوں تک میں نہیں جانا. آئے ہائے ہائے سمجھ سنیاں سمجھ اس گل نو کملی والا کہندا جنت انبیاء تے حرام ہے اے نہیں آکھیا کہ جدوں تک میں نہیں جاواں گا نبی نہیں جان گے جدوں تک تسی نہیں جاؤ گے تو نبیاں دیاں امتاں نہیں جان گیاں. ان بھی تے کام ہو سکدا سی نا گل پوری ہو سکتی سی لیکن کی فرمایا فرمایا جنت نبیاں تے حرام ہے. کی معنی ہے اس دا جنت نبیاں تے حرام ہے. آئے ہائے معلوم ہویا سرکار دس دے پین اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ دی کسے نعمت دا افتتاح میرے تو بغیر ہو جاوے میرے تو بغیر کسے نعمت دا افتتاح ہو جاوے اے ہو ہی نہیں سکتا. رب نے جنت بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے رب نے جنت بنائی ہے سونے مل کے رب نے اے جنت بنائی ہے سونے. اللہ پاک قبول فرمائے. آج کے پروگرام کی کیسٹ اور سی ڈی ہمارے بھائی جمیل جو ساؤنڈ والے ہیں ان سے مل سکتی ہے. تو بھی سیدھا ہو جا اب صلاۃ